اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک معاہدہ جو بظاہر مسلمانوں کی شکست لگ رہا تھا، وہی معاہدہ بعد میں اسلام کی سب سے بڑی فتح کا سبب بنا۔ اگر میں کہوں کہ ایک ایسا لمحہ آیا جس وقت صحابہ کرام پریشان، دل گرفتہ اور بے چین ہو گئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہم سب حق پر نہیں ہیں؟ پھر ایسا کیوں؟ اگر میں کہوں کہ تاریخ نے وہ دن دیکھا جب بغیر کسی جنگ کے، بغیر تلوار اٹھائے سب سے بڑا فتح نامہ لکھا گیا، یہ سب کیسے ہوا؟ آئیے صلح حدیبیہ کی کہانی جانتے ہیں۔ 6 ہجری کا سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی جنگ نہیں، بالکل سکون کے ساتھ عبادت۔ یہ خواب عام نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان کیا۔ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہو گئے۔ کوئی ہتھیار نہیں، کوئی جنگ کی نیت نہیں تھی، بس صرف عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ لیکن کیا قریش انہیں مکہ میں داخل ہونے دیں گے؟ اس کو خبر ملی کہ مسلمان عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں۔ قریش نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو کسی بھی صورت مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قریش کے جنگجو زرہ بختر پہن کر وادی میں آ گئے، راستے بند، ہر طرف سے سخت رکاوٹ۔ مسلمانوں نے امن کی بات کی، لیکن قریش نے صاف انکار کر دیا۔ اب مسلمانوں کے پاس کیا راستہ بچا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس سفیر بنا کر بھیجا، تاکہ انہیں یہ سمجھا دیں کہ مسلمانوں کی نیت صرف جنگ کرنے کی نہیں، بلکہ وہ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ پھر اچانک مدینہ میں یہ خبر پھیلی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین غصے میں آ گئے اور جذبات بھڑک اٹھے۔ بیعت رضوان تاریخ کی سب سے مضبوط بیعت۔ درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور صحابہ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بیعت زندگی اور موت کا فیصلہ تھا کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے قرآن کریم نے فتح مبین کا لقب دیا۔ لیکن پھر ایک حیران کن موڑ۔ عین اسی وقت قریش نے صلح کی پیشکش کر دی۔ معاہدہ لکھا گیا، لیکن شرائط سخت تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس مدینہ جائیں گے، اگلے سال 3 دن کے لیے صرف آ سکیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آ جائے تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مرتد ہو کر مکہ چلا جائے تو اسے مکہ والے واپس نہیں لوٹائیں گے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ مسلمان اور قریش کے درمیان کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی، اور یہ جنگ بندی 10 سال تک کے لیے مقرر کی گئی۔ ان شرائط کو دیکھ کر، سن کر صحابہ کرام غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بول اٹھے، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر یہ شرائط کیسی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ یہ معاہدہ جو صحابہ کرام کو کمزوری لگا، وہی فتح کی بنیاد بنا۔ یہی معاہدہ اسلام کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی بنا۔ پہلی بار اسلام کو قانونی حیثیت ملی، مسلمانوں کو پرامن تبلیغ کا موقع ملا، اسلام بغیر کسی جنگ کے پھیلنے لگا۔ 2 سال کے اندر وہ انقلاب آیا جو 19 سال میں نہ آیا تھا، اور پھر مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ صلح جنگ سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہو سکتی ہے۔ وقتی نقصان اصل کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی فتوحات ہمیشہ سب سے بڑی سخت آزمائشوں کے بعد ہی آتی ہیں، اور یہی صلح حدیبیہ کا سب سے بڑا سبق ہے۔